بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرزمین مکہ پر دعوت کا آغاز کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اقسام کی تکالیف، مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صف آرا ہو گئے اور آپ کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبودان کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، معبودان باطلہ کے خلاف یہ ایک اعلان جنگ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، گھڑ کر باتیں لانے والا کہا گیا، بعض نے آپ کو پاگل، مجنون اور دیوانہ تک کہا، بعض نے کہا کہ شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بقول الشاعر، اللہ تعالیٰ نے کہا ولا بقول کاہن، نہ کوئی شاعر ہے جس کی باتیں ہیں، نہ کاہن کی باتیں ہیں، نہ تمہارا یہ صاحب، یہ ساتھی مجنون اور دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہمارا فرستادہ ہے، یہ تو ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہے۔ عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ طعنہ دیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا، جو ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ تو عرب میں ایسے آدمی کو کہا جاتا تھا ابتر، جس کا معنی ہے نعوذ باللہ دم کٹا، کہ تمہاری تو نسل ہی نہیں چل رہی، تمہاری بات کیا چلے گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ مقطوع النسل ہے، اس کی بات آگے نہیں چلے گی، آپ کی بات تو چلے گی۔ اور آپ کی بات کیسے چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، عباس، ایسے ایسے جانثار عطا فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی زندگیاں وار دیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو وفا کی، جو جرت کی، جو شجاعت کی، جو ایثار کی اور قربانی کی مثال تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چار دانگے عالم میں پھیل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا۔ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں سے صرف 10,000 کی قبریں ہمیں سرزمین عرب پر ملتی ہیں، باقی تو وہ ساری کی ساری دنیا میں پھیل گئے اور دور دراز ملکوں تک گئے، اور انہوں نے جا کر انسانوں کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل کی اس گستاخی کا جواب قرآن کریم میں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو تو اس کا جواب دینا، آپ کی ناموس کا، حرمت کا، تقدس کا، عزت کا دفاع کرنا سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اور جب اسی عاص بن وائل نے اپنے شیطان ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ سے یہ کہا کہ چلیں اس بات پہ صلح کر لیتے ہیں، گویا وہ استہزاء کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا کہ 1 سال ہم آپ کے بتائے ہوئے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کی پوجا کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. لیکن بھول جاؤ کہ ہم تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کریں گے. جب اللہ کی شان میں گستاخی کرے کوئی اور یہ کہے کہ تم ہمارے بتوں کو پوجو, تو یہ نبی کا طریقہ ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اولین و آخرین میں سب سے بہتر ہیں, اللہ کے فرستادہ, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے محبوب, اللہ کے حبیب ہیں. اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جان سے, ان کی مال سے, ان کی عزت آبرو سے, ان کی اولاد سے, ان کے ماں باپ سے, ان کے گھر بار سے, ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اور ایمان کی کسوٹی اور پرکھ بھی یہی ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو اسی طرح محبوب ہیں, وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو, اعمال میں کتنا ہی سست اور کاہل اور غافل اور لاپرواہ کیوں نہ ہو, لیکن جب بات آتی ہے نبی کی, نبی کی حرمت کی, نبی کی ناموس کی, تو ہر مسلمان کٹ مرتا ہے اور کٹ مرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ ملک بھی کلمے کے نام پر بنا ہے. جس طرح ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے, تو اس ملک کو اس کے بننے سے پہلے مسلمان ملک بنایا گیا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ, یہ اس ملک کی بنیاد ہے. یہ نعرہ دیا گیا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کسی کی یہاں پر پوجا اور پرستش اور عبادت نہیں ہوگی, ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر سب کے سب چلیں گے. اس لیے یہ قطع زمین حاصل کیا گیا. اس ملک میں کیسے کسی کی یہ ہمت ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر, آپ کی حرمت پر, آپ کے تقدس پر حملہ کرے, آپ کے اہل بیت پر حملہ کرے, آپ کی ازواج مطہرات کی گستاخی کرے, آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبہ کلمات کہے, گستاخانہ کلمات کہے, ان کے کارٹونز بنائے. ان کارٹونز کو تو ہم کل تک یورپ میں روتے تھے, ہم سلمان رشدی کو روتے تھے. آج ہمارے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس طرح کی دریدہ دہنی اور بدباطنی اور شقاوت اور بدبختی کے افعال سر انجام دے رہے ہیں. ملک کے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اہلیان پاکستان اور کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نبی کی عزت اور حرمت کا پاس ہو, اس کی حفاظت ہو, ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں, ان کی عزت محفوظ ہو, اہل بیت کی عزت محفوظ ہو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقدس, ان کی عزت محفوظ ہو. یہی چاہتی ہے پوری امت, یہی چاہتے ہیں اہلیان پاکستان. جب کوئی گستاخانہ حرکت کرے تو اس پر قانون حرکت میں آئے, انہیں پکڑے, انہیں نشان عبرت بنائے, انہیں قرار واقعی سزا دے. ملک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا قانون ہے, وہ قانون حرکت میں آتا ہوا, نافذ ہوتا ہوا, نافذ العمل ہوتا ہوا ہر آدمی کو نظر آئے, ایسے لوگ نشان عبرت بنے. یہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں, یہ روحوں پر زخم لگا رہے ہیں, یہ ملک میں شعلے بھڑکا رہے ہیں, یہ آگ لگا رہے ہیں. خدا کی قسم اس کائنات میں سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتا ہے. کیوں کہ وہ ایسی آگ لگا رہا ہے جو بجھنے والی نہیں ہے. وہ لوگوں کے صرف جسم کو نہیں, ان کی روح کو, ان کے قلوب کو, ان کے ایمان کو, ان کے احساسات کو, ان کے افکار کو, ان کی نظریات کو, ان کی فیلنگز کو تار تار کر رہا ہے, مجروح کر رہا ہے, ان کے چیتھڑے اڑا رہا ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. سلام ہے جسٹس شوکت صدیقی کو جنہوں نے کہا یہ لوگ دہشت گرد ہیں, اور بلا شک و شبہ یہ دہشت گرد ہیں.
کوئی نہیں چاہتا کہ ملک میں بدامنی ہو، کوئی نہیں چاہتا ملک میں آگ ہو، کوئی نہیں چاہتا یہاں قتل و غارت ہو، کوئی نہیں چاہتا یہاں پر خون کی ندیاں ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اسلحہ اٹھائے اور وہ مجرم بنے، وہ قاتل بنے، وہ اپنے گھر بار سے جائے، وہ اپنے دوست احباب سے جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے جائے، اور اس کی ضرورت پیش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر گستاخوں کو سزا ملے، اگر قانون حرکت میں آئے، اگر ہر ایمان والے کو یقین ہو کہ اس کے رپورٹ کرنے پر، اس کے بتانے پر ان دریدہ دہنوں کو پکڑا جائے گا، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے؟ قانون لوگ تبھی ہاتھ میں لیتے ہیں جب انہیں نظر آتا ہے کہ ارباب اقتدار سو رہے ہیں، اہل اختیار لاپرواہی کر رہے ہیں، اہل منصب اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، پھر کوئی اٹھتا ہے۔ اس سے بڑا پرامن مطالبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ برداشت ایک ایمان والے کی ہو سکتی ہے کہ وہ اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور پھر جا کے وہ تھانے میں رپورٹ کرائے، وہ ایف آئی آر درج کرائے، وہ متعلقہ اداروں کو اطلاع کرے، وہ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار اور اہل منصب کا دروازہ کھٹکھٹائے اور انہیں کہے کہ خدا را اپنی ذمہ داریاں پوری کرو؟ اس سے زیادہ برداشت کی حد اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑی بری بات کیا ہوگی کہ اگر عدالتیں اس کا نوٹس لیں تو ججوں کو تانا دیا جائے کہ یہ تو مولوی ہیں۔ کیا ناموس کا تحفظ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صرف مولویت کی ہے؟ خدا کی قسم یہاں ایسے ایسے عاشقان رسول ہیں کہ کئی علماء ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر مومن، ہر ایمان والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ کوئی فوج میں ہو، کوئی ایجنسیز میں ہو، کوئی فورسز میں ہو، کوئی کسی محکمے میں ہو، کوئی سیاست میں ہو، کوئی صحافی ہو، ادیب ہو، قلمکار ہو، واعظ ہو، خطیب ہو، مولوی ہو، جج ہو، پولیس والا ہو، عام شہری ہو، کوئی ہو، ہر آدمی ایمانی حرارت سے معمور ہے اور حب رسول سے سرشار ہے۔ ہر مومن کٹ مرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ حب رسول کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی وراثت ہے، اس کی جاگیر ہے۔ دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو ان دریدہ دہنی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی گرفتاری پر انہیں چھڑانا چاہتے ہیں، ان کے پکڑے جانے پر روڈوں پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان اور اسلام کے بدترین دشمن ہیں وہ غیر ممالک، وہ غیر ملکی قوتیں جو ان گستاخوں کو چھڑانا چاہتی ہیں، جو ان کی گرفتاری پر واویلا کرتے ہیں، جو ان کے پشتیبان بنتے ہیں، جو انہیں اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں، جو انہیں سہولتیں دیتے ہیں۔ پاکستان میں 3 مسالک مشہور ہیں، اہل سنت والجماعت اور بریلوی اور اہل حدیث۔ یہ سارے مسلمان مسالک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے گا، ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا، اہل بیت کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ منہ سے نکالے گا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ مسلمان تو کسی کو یہ حرکت کرتا ہوا دیکھ لے اس کا خون کھول اٹھتا ہے، وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ اس ملک کا امن، سکون وہ لازم ہے، جڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے۔ یورپ اور امریکہ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر اس طرح کی حرکت کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان تلملا اٹھتے ہیں۔ جب اپنے ہی ملک میں کوئی ایسا کرے گا تو کوئی کیسے سکون سے رہ پائے گا؟ پاکستان کو تو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت کو دنیا بھر کے مسلمان اسلامی ایٹمی قوت سمجھتے ہیں۔ اگر اس ملک میں یہ ہوگا، چون کفر بر کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی، جب کفر کعبے پہ جا چڑھے گا تو پھر مسلمانی بچے گی کہاں؟ یہ وقت لسانیت میں، قومیت میں، تعصب میں، مسلک میں، فرقہ بازی میں بٹنے کا نہیں ہے، یہ ایک امت ہونے کا وقت ہے، یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا وقت ہے۔
وہ سب کے سب جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کو کسی بھی طرح سے استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس قلم ہے، جو صحافی ہیں، جو اینکر ہیں، جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، جو اخبارات کے مدیر ہیں، جو مضامین لکھتے ہیں، جو مصنف ہیں، لکھاری ہیں، حتیٰ کہ وہ کھلاڑی ہیں، یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اس کے خلاف آواز اٹھائے اور ارباب اقتدار کو جگائے، اہل منصب کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے اور انہیں کہے تم بھی تو امتی ہو، تم بھی تو یہ کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی تو رسول اللہ کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے بھی تو نبی کی شفاعت قیامت میں ہوگی، تم بھی تو شفاعت کے طلبگار ہو، تم بھی تو حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے جام پینا چاہتے ہو، تم ہی تو ہو جن کے لیے نبی راتوں کو اٹھ کر روئے، تم بھی تو اسی امت کے فرد ہو جس کے لیے نبی پکار کر سجدوں میں روئے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہے ہو؟ تم کیسے راتوں کو سکون سے سو رہے ہو؟ تمہیں کیسے اس کرسی پر چین آتا ہے کہ تم ایسے ملک کی حکمرانی کر رہے ہو کہ جہاں کے چند شرپسند دریدہ دہن اور بدباطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ یہ اقتدار نہیں رہے گا، یہ کرسی نہیں رہے گی، یہ حکومت نہیں رہے گی، یہ مال و دولت نہیں رہے گا، یہ کفار تمہارے دوست یہ تمہارا ساتھ قبر میں نہیں دے پائیں گے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ غیر ملکی آقاؤں کے دباؤ یا ان کی خوشنودی کی وجہ سے اس کے حصول کے لیے چپ ہے؟ فإن العزة للہ جميعا فإن العزة للہ ورسولہ، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے در پر اور اس کی دہلیز پر ہے، ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ خدا را سوچو، تم بھی تو مسلمان ہو، تم بھی تو بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہو، آپ سب بھی تو وہ ہے نا جو بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں اور پھر اس سے سن کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ بھی تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ بھی تو قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں، یہ عوام کا یا صرف حکومت کا یا اداروں کا مسئلہ نہیں، یہ دنیا کے ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے۔ یہ سوچ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کوئی ایمان والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی ایمان والا اسے برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی ایمان والا اس پر چپ نہیں رہ سکتا۔ اگر جسٹس شوکت صدیقی کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ کر آنسو آئے، بعد میں چیئرمین پی ٹی اے کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر وفاقی سیکرٹری داخلہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر چودھری نثار کی نیندیں حرام ہوئیں، وہ سب دیکھ کر، تو یہ عین ایمان ہے۔ ہر ایمان والے کا یہی حال ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا خون کھولتا ہے۔ خدارا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں منصب ہے، آپ کو کل نبی کو منہ دکھانا ہے، آپ کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ جو کسی بھی اپنے دائرے میں حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں، وہ اسے عام کریں اور بتلائیں کہ یہ دریدہ دہن نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ بلاگرز جب پکڑے گئے تو انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ انہیں کیوں فرار ہونے دیا گیا؟ اور اب جب دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ بات اٹھی ہے تو انہیں پکڑ کر نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ ہمارے ملک کا امن باقی رہے، سکون باقی رہے، یہاں آگ نہ لگے، مسلمان اسلحہ اٹھانے پر مجبور نہ ہو۔ یہ غیر قانونی کام ہے۔ جب قانون اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گا تو کوئی بھی شخص غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ نبی کا تحفظ، نبی کی عزت، ناموس، حرمت کا تحفظ، یہ تو سنت اللہ ہے۔ یہ تو اللہ نے بھی کبھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی نبی کی شان میں کوئی بات کہے، یہ صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا، یہ امت میں آج تک کسی مسلمان نے برداشت نہیں کیا۔ یہاں غازیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں اس مقصد کے لیے، اور وہ سربلند اور سرخرو ہو گئے۔ ان کا نام دنیا آج بھی عقیدت سے لیتی ہے، لوگوں نے ان کے مزار بنا دیے ہیں۔ ہر وہ مسلمان، ہر وہ امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ ان دریدہ دہنوں کو پکڑیں۔ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، منصب دیا ہے، وہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کی سرکوبی کریں۔ کاش ارباب اختیار، ارباب اقتدار جاگیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ چینلوں کے مالک، اخبارات کے مالک، میگزینز کے مالک، پروگرامز کرنے والے اینکر اور صحافی، وہ سب کے سب اس موقع پر آگے بڑھیں اور اس فرض منصبی کو ادا کریں
اور ببانگ دہل کہیں کہ یہ گستاخ ہیں، انہیں پکڑا جائے، انہیں نشان عبرت بنایا جائے، اور اللہ کرے کہ یہ صرف کاغذی کاروائیاں نہ ہوں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر انہیں پکڑیں، انہیں نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، آئندہ کسی کی جرت نہ ہو، یہاں کا امن محفوظ رہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ایمانی ذمہ داری، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا